پیارے بچوں، میں شاہد کلیم حاضر خدمت کلاس 9 درجہ نہم، آپ کا فرسٹ چیپٹر ہے جو فضل علی فضلی نے لکھا ہے، حضرت حسین کی بشارت۔ فضلی کی پیدائش 1710 عیسوی کے آس پاس گمان کی جاتی ہے۔ ان کا وطن دلی تھا۔ ایران کے مشہور عالم کاشفی کی ایک کتاب روضۃ الشہداء کو انہوں نے اردو زبان میں لکھ کر اس کا نام کربل کتھا رکھا۔ کربل کتھا کو نہ صرف شمالی ہند میں اردو کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے، بلکہ اس کو اردو نثر کا بیش قیمتی نمونہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ خلاصہ فضل علی فضلی نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس اقتباس کو فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا سے لیا گیا ہے۔ اردو کی قدیم ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کو اردو کی سب سے پہلی نثری کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں لکھی گئی ہے۔ فضلی لکھتے ہیں، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ سیر کو جاتا ہوں۔ راستے میں کسی شخص نے کہا کہ تو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کی زیارت کر۔ میں جب روزے پر گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی عمارت قدم شریف، جو دلی میں درگاہ ہے قدم شریف کی طرح کھڑی ہے۔ اس عمارت کی دیوار سے ملی ہوئی 2 قبریں ہیں۔ ایک قبر سرہانے سے بالشت بھر دور سبز رنگ کی ہے، یعنی ہرے رنگ کی ہے، تو دوسری سرخ ہے۔ میں نے ادب سے سرہانے بیٹھ کر خلوص دل سے فاتحہ پڑھی اور ان کی صفات بیان کرنے لگا۔ جیسے ہی مجھے بلندی کا احساس ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ان قبروں سے نرگس کے پھولوں کے 2 گچھے نکلے جو انتہائی تر و تازہ تھے۔ لیکن میں ان کی صفات بیان کرتا رہا اور روتا رہا کہ اتنے میں پھولوں کے 2 گچھے اور نکلے۔ تب میں نے درخواست کی، ایک گچھا اور عنایت ہو، جس سے میرے دل کی سچائی مجھ پر ثابت ہو جائے، کیونکہ میں پنجتن کا خادم ہوں۔ یہاں پنجتن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا، حسن حسین۔ اس درخواست کے بعد پھولوں کا ایک گچھا اور نکلا جو تر و تازہ لگ رہا تھا۔ میں شام تک اسی درگاہ میں رہا اور میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اے فضلی، تو ایسی پسندیدہ جگہ سے کہاں جاتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے اس گڈھے میں کہاں پھنساتا ہے؟ تو یہیں رہے، دوسری جگہ نہ جا۔
اچانک اللہ کے حکم سے ایک نوجوان ان قبروں کے اندر سے نکلا جو ایک عبا اوڑے ہوئے تھا، یعنی چادر، دونوں قبروں پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی، لیکن خادموں نے مجھ سے کہا کہ اے فضلی دوڑو، یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں یہ سنتے ہی بے سدھ ہو کر دوڑا اور دیکھا کہ دو چاند سا روشن چہرہ لیے ہوئے قبر پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں آپ کے قدموں میں گر گیا اور التجا کی، اے حضرت، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے روبرو ہونے کا درجہ عطا کیا ہے، لیکن آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تبھی میرے ساتھیوں میں سے ایک نے آ کر کہا کہ ہم سب جا رہے ہیں اور تم ابھی تک یہی پڑے ہو۔ جیسے ہی میں نے سنا کہ میرا گھوڑا بھی گیا تو میں بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھی کو جواب دیا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، لیکن اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اب تو جا، پھر آنا۔ میں نے بہانہ کیا کہ حضرت، اب تو میرا گھوڑا بھی گیا اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ باہر ایک پالکی ہے، اس پر سوار ہو کر جا۔ اس کے بعد میں حکم کی خلاف ورزی نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ اگر میں دوبارہ آؤں تو آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں؟ حکم ہوا، کچھ روپیے، ایک جھالردار کپڑا، ایک تیل کی کپی اور ایک پڑیا مسی کی لے کر آنا۔ میں آپ کو سلام کر کے رخصت ہوا اور باہر آ کر پالکی پر سوار ہو کر چلا آیا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ پیارے بچوں، خلاصہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس چیپٹر کو آپ ایک بار پڑھیے، انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھیے۔ شاہد کلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔